انتہائی محترم ظفر اقبال صاحب، عسکر ندیم سید صاحب، حاضرین محفل، رانا اکرام ربانی صاحب میرے بزرگ دوستوں میں شمار ہوتے ہیں۔ میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ ایسے ایسے چہرے، ایسے شاندار چہرے، ایسے لوگ مجھے آج اس محفل میں یکجا نظر آئیں گے، کیونکہ ہمارے ملک میں اس طرح کی محفلوں کا، اس طرح کی مجلسوں کا رواج ختم ہوتا جا رہا ہے، اور طرح کے لوگ اور طرح کے معاملات، اور میں تو سرے سے جاتا ہی نہیں ہوں اس طرح کی، یہ کسی بھی فنکشن میں کسی ظفر اقبال صاحب کا تذکرہ سن کے ہی کہ ان کے ساتھ ایک تقریب ہو رہی ہے اس نوعیت کی، میں نے سوچا کہ ظفر اقبال صاحب میرے والد نہ بھی ہوتے میں تب بھی اس فنکشن میں ضرور شریک ہوتا، کہ ان کی اہمیت کا احساس مجھے جس شدت سے اب ہو رہا ہے پہلے کبھی نہیں ہوا۔ میں فار گرانٹڈ لیتا تھا ایک بہت بڑا شاعر، ایک بہت بڑا ادیب، ایک بہت بڑا آدمی، ایک بڑا اچھا انسان، ایک بڑا اچھا دوست، ایک بڑا شاندار والد، وہ ہمیں میسر ہے اور ٹھیک ہے، لیکن اب جوں جوں اصلی سن بلوغت کو میں پہنچتا چلا جا رہا ہوں، اس کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ میں پریشان بلکہ کسی حد تک دکھی ہونا شروع ہو گیا کہ ظفر اقبال ایک بے بہا، ایک بہت بڑا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے، میرے پاس موجود ہے۔ میں ذاتی طور پر بڑا فخر کرتا ہوں کہ میں، آپ یقین کیجئے، میں اپنے گھر میں نہیں رہتا، میں ظفر اقبال صاحب کے ساتھ رہتا ہوں، اور فاصلہ کوئی زیادہ نہیں ہے، وہ جہاں سے صاف میرا گھر دکھائی دیتا ہے والا حساب ہے کہ میں ظفر اقبال صاحب کی قربت کو انجوائے کرنے کے لیے فارم ہاؤس پہ رہتا ہوں۔ 12 منٹ کی مسافت پہ میرا گھر ہے، میں وقتاً فوقتاً وہاں بھی چلا جاتا ہوں، لیکن یہ بہت بڑی عیاشی، یہ بہت بڑا لطف، یہ بہت بڑی سعادت، والد کے ساتھ رہنا تو ہے ہی، ظفر اقبال کے ساتھ رہنا ایک ایسی چیز ہے جو میں انجوائے کرتے کرتے بعض اوقات لرز اٹھتا ہوں کہ یہ سلسلہ بہرحال منقطع ہونا ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا یہی ہے، اور میں یہ کہہ کر، یہ سوچ کر گھبرا بھی جاتا ہوں، ڈر بھی جاتا ہوں، ڈپریشن کو ویسے میں قریب نہیں آنے دیتا، لیکن ایک سیپریشن انگزائٹی جو ہوتی ہے، وہ عجیب سا ایک خوف وہ پریشان کرتا ہے۔ یہ ساری باتیں میں نے اس لیے کی ہیں کہ آپ دوستوں کو ایک، میں کوئی ناصح تو نہیں ہوں، نہ میرا یہ کام ہے، نہ میرا یہ مقام ہے، میں آپ میں سے بہت سو سے جونیئر ہوں، کم از کم اس فیلڈ میں تو میرا کوئی شمار قطار ہی نہیں ہے۔ میں تمام عمر صرف ظفر اقبال کا بیٹا ہونے کے ثمرات اور فیوز و برکات سے لطف اندوز ہوتا رہا ہوں کہ گورنمنٹ کالج میں داخلے سے لے کر آخری وقت تک آج بھی میری پہچان اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو وہ ظفر اقبال ہے۔ تو میں اس لیے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ 93 سال، ایم آئی رائٹ ابا جی، 93 سال کا یہ ایک معجزاتی سلسلہ، معجزاتی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بکیمی ہوش و حواس، ایک ایسا شخص جو ڈیلی نثر بھی لکھ رہا ہے، انتہائی شاندار شاعری کر رہا ہے، ظفر اقبال صاحب جن کا میں آج معترف اور واقف ہوں، یہ وہ ظفر اقبال نہیں ہے، اور کاش میرے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا، میں ایک کینیڈین ٹی وی کے ساتھ کاش میں نے کمنٹ ہی نہ کیا ہوتا، مجھے نہیں پتا تھا، ظفر صاحب نے بھی بس یہ سرپرائز جو ہے نا کل پرسوں ہی مجھے بتایا کہ یہ، تو میں یقین کیجئے آپ میں سے بہت سارے شاید مائنڈ کریں، بلکہ کسی حد تک بلاسفیمی سمجھیں اس بات کو کہ میں آب رواں کا باغی ہوں، میں آب رواں کو ایک بڑا اچھا، یہ پھر میں ڈرتے ڈرتے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرا مقام نہیں، لیکن بہرحال میں ایک قاری تو ہوں نا، میرا یہ رائٹ تو ہے کہ میں بتا سکوں کہ میں کس چیز سے متاثر ہوتا ہوں، کس چیز سے نہیں۔ ظفر اقبال صاحب کی
آب رواں بہت شاندار شاعری تھی جو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بعد سے مجھے فیسینیٹ کرنا بند کر گئی، اور گل آفتاب مجھے زیادہ ہانٹ کرتی تھی، آج بھی کرتی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو اصل میچور، اور میں بار بار اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں ڈرتے ڈرتے کہ ایک دفعہ میں نے یہ بات کر دی حسن نثار صاحب نے، انہوں نے بس میری ٹھکائی نہیں کی، باقی سب کچھ کر دیا۔ حسن نثار بڑے پیارے دوست بھی ہیں، بزرگ ہیں، لیکن وہ کچھ ضرورت سے زیادہ آب رواں زدہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور یہ شاید اس کا تعلق شعری فہم اور ذوق سے کم اور نوسٹیلجیا سے زیادہ ہے۔ باریک باتیں، مطلب ہے کہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے خوبصورت شعر، بڑے شاندار شعر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن بڑا شاعر اور اچھا شاعر میں جو فرق ہے نا، وہ خوش کرنے والا شعر اور حیران کر دینے والے شعر میں ہے۔ ظفر اقبال نے خوش کر دینے والی شاعری بے پناہ کی ہے، لیکن جو بعد میں کی ہے وہ حیران کر دینے والی شاعری ہے۔ اور میں ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ایک شخص 80 سال کی عمر میں جو باقاعدہ، یا پھر یہ مجذوب کی شاعری، اگر ظفر صاحب مجذوب ہوتے تو میں مانتا کہ جی ماورائی سی بات ہے، عطا ہے کسی طرح ہوگی۔ ظفر صاحب دنیا داری میں بھی پورے اترتے ہیں، ڈیلی کالم بھی لکھتے ہیں، تو یہ عجیب و غریب، اس کو میں ایک میریکلس سی ایک ریالٹی سمجھتے ہوئے ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ ظفر اقبال صاحب کے بے شمار ڈائمینشنز ہیں۔ شخصیت کی نہیں، میں صرف شاعری کی بات کروں، شخصیت تو ایسی ہے کہ اگر میں اس پہ بات کرنا شروع کروں تو کئی گھنٹے لگ جائیں گے، اس کے اوپر کسی وقت کسی دن بیٹھیں گے۔ لیکن وہ جو پہلی بات جس پر میں نے وہ سوئمبرانہ سی گفتگو کی تھی، وہ فیصل اجمی صاحب جیسے بڑے پیارے لوگوں اور دوستوں سے گزارش ہے کہ 93 سال کی عمر میں اگر ظفر اقبال صاحب بکیمی ہوش و حواس، فٹنس کے ساتھ کالم بھی لکھ رہے ہیں، معاملات بھی کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ بھی پورا اترتے ہیں، اور کوئی اچھی فلم، اچھا شو، اچھا کالم، اچھا شعر ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، اس سے استفادہ بھی کرتے ہیں، حسب توفیق واک بھی کر لیتے ہیں، تو پلیز اس نعمت کا کفران مت کیا کریں۔ آپ نے اگر ظفر اقبال صاحب کے ساتھ وقت گزارنا ہے نا، تو خاکسار کا وہ ٹھکانہ حاضر خدمت ہے، بجائے انہیں تکلیف دینے کے، یہاں لانے کے، ویل چیئر پر۔ ظفر اقبال جیسے بندے کو ویسی ویل چیئر پر بیٹھ کر دیکھنا، میں تو کم از کم، اب حیران ہوں گے، میں زیبا جی سے نہیں ملتا۔ محمد علی کی اہلیہ زیبا میرے بچپن کی محبت ہیں، بہت شاندار ہیروئن تھی، اور میں اس لیے نہیں ملتا کہ وہ جو امیج ہے میرے ذہن میں ان کا، وہ شیٹر نہیں ہونا چاہیے، وہ ویسے کا ویسے ہی رہنا چاہیے۔ جیسے وہ حسن اس کا اسی مقام پہ ہے، یہ مسافر سفر نہیں کرتا، تو ظفر اقبال صاحب کو آپ ویل چیئر میں آنا، پھر ٹوپی پہنا کر وہ بیٹھنا، کرنا کرانا، یا کم از کم میں شاید اس سلسلے میں نے ظفر اقبال کو ہمیشہ گرو دت کی حیثیت میں دیکھا ہے۔ تو یہ کانوینٹ میں مجھ سے ملنے آیا کرتے تھے، تو میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ وہ خواتین جو ہماری ٹیچرز تھیں، ان میں سے کچھ ننز بھی تھیں، ان میں سے کچھ فارنرز بھی تھیں، وہ ظفر اقبال صاحب کی اس قدر بڑی فینس تھیں کہ میں ان کی گفتگو بھی سنا کرتا تھا، اور مجھے وہ ایک چیک یاد ہے جو ان کے سوٹس کا، ان کے کوٹس کا، اور ان کے وہ سارا سلسلہ۔ گورنمنٹ کالج میں جب تشریف لاتے تھے تو مطلب ایک دراز کا 6 فٹ پلس کا ایک ایریکٹ چلتا ہوا آدمی، تو آج بھی یہ عیاشی، اور مجھے یقین ظفر اقبال صاحب 100 پلس جائیں گے، جتنے یہ لاجواب آدمی ہیں، جتنے یہ ٹینشن فری آدمی ہیں، جتنے یہ انسان دوست ہیں، اور جتنی ان پر عطا ہے اللہ تعالیٰ، یہ مہربانی ان پر نہیں ہے، یہ مہربانی اللہ نے ہم پر کرنی ہے۔ تو آپ سب مل کر نا ایک اجتماعی عہد بھی کریں، فیصلہ بھی کریں، ارادہ کم از کم ضرور کریں کہ ظفر اقبال صاحب کو محفلوں میں کھینچنے اور رگیدنے کی بجائے آپ ان کے پاس جایا کریں۔ آپ مجھے انفارم کریں کہ جناب میں آپ کو ایک وینیو فراہم کر دیا کروں گا، بات تھوڑی سے فاصلے پر، اور اسی بہانے میں اپنا لطف بھی تل لیا کروں گا کہ وہ چیزیں جن سے میں محروم ہوں۔ تو اصل مقصد یہ نہیں ہے، آپ یقین کیجئے اصل مقصد وہی ہے، کیونکہ ایک دفعہ حنیف رامے صاحب مرحوم اللہ گری کے رحمت کرے، بہت شاندار انسان تھے،
ان کے اور اشفاق صاحب وہ بھی اتنے ہی لاجواب شخصیت تھے. کہنے پر، ان کے مجبور کرنے پر، ظفر صاحب نے نیا اوپن ہارٹ سرجری بھی کروائی تھی لیکن فٹ ہو گئے، تو ان کے کہنے پر میں نے انہیں جانے کی ایک طرح سے اجازت دے دی، کیونکہ میں مخل ہوتا ہوں کہ جی آپ چلے جائیے. الحمرہ ہال 3 یہ تشریف لے جا رہے تھے اور محض اتفاق تھا کہ میں ان کے پیچھے پیچھے، ایک وہ پریمونیشن ہوتی ہے نا جیسے کسی خطرے کا ایک احساس کہ کچھ ہو سکتا ہے، میرے اندر کا شکاری مجھے بار بار بتا رہا تھا. تو ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا. اگر میں پیچھے نہ ہوتا تو ظفر اقبال صاحب یوں پیچھے جا کے ٹاپ سے گرنے لگے تھے. تو وہ میں ڈر گیا اس دن سے پھر. اور عطا اللہ قاسمی صاحب انتہائی قیمتی آدمی، انتہائی شاندار آدمی، 2 مرتبہ قالین کے ساتھ ٹکرا کے گرنا، اس سے زیادہ واحیات کام کو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی آپ کو جو صرف اس لیے کہ عمر کا تقاضا نہیں ہے کہ آپ چل رہے ہوں اور قالین بچھا ہوا ہو، اس کے اندر سلوٹیں ہوتی ہیں، پیر اٹکتا ہے اس میں. یا تو انہیں خیال کرنا چاہیے نا جو انہیں لے کر جاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ تو اب بھی اسی طرح کھلنڈرا پن اور ان کے اندر وہی ایک طاقتور نوجوان موجود ہے. ظفر اقبال صاحب کے ساتھ کے اندر تو بہرحال موجود ہے، وہ میں روز ملتا ہوں اس سے. تو لیکن ریالٹی چیک کچھ اور ہے، اس کا خیال رکھنا چاہیے. اب آ جائیے ادھر کہ ظفر صاحب کا جو شعر ہے، ظفر اقبال صاحب کے اندر جو خوش کر دینے اور حیران کر دینے والی جو علامات ہیں، جو خصوصیات ہیں ان کے بارے میں، کہ میں میوزک کا بڑا فین ہوں. میں نثر کا، ڈرامہ کا، فلم کا، عسکر ندیم سید صاحب میرے اساتذہ میں سے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ میری عقیدت اس فیلڈ کے ساتھ کیا ہے، اور انہی کی جوتیوں کی طفیل آج میری کھوٹی چونیاں چل رہی ہیں. بات یہ ہے کہ موسیقی اور انڈین موسیقی خاص طور پہ، اس میں نے دیکھا ہے کہ بڑے بڑے لوگ، آپ بیٹھ جائیں ایک کانفرنس کروائیں کہ نوشاد صاحب بڑے تھے، زیادہ بڑے تھے، اور ان کے ہم پلہ کون ہے، ایس ڈی برمن بڑے تھے، اس لیول کے تھے، مدن موہن تھے، سلیل چودھری تھے، او پی نیر تھے، شنکر جے کشن تھے، یا آر ڈی برمن یا کوئی اور. آر ڈی برمن تو خیر اس لیگ میں ہے ہی نہیں. تو ان سب کے اپنے اپنے خواص ہیں، ان کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں. یہ بہت کم ہے کہ کوئی ایک دوسرے پر حاوی ہو جاتا ہو. مدن موہن کا ایک مقام ہے کہ اگر 2 بہترین گانے ایٹ اے ٹائم ایک ہی فلم میں دینے کا کسی کو اعزاز ہے، اور وہ بہترین سے مراد ہے وہ دنیا کے بہترین گانے، ان سے بڑے گانے نہیں کہے گا، وہ ایک ہی فلم میں ان سے سرزد ہوئے، اللہ نے عطا کیا انہیں. لیکن ان کی ٹریجڈی یہ رہی کہ انہوں نے بہت تھوڑا کام کیا. نوشاد صاحب اتنے ماڈرن نہیں تھے لیکن بہت بڑا کام کیا، چند بہت بڑے بڑے گانے اللہ نے انہیں عطا کیے. سلیل چودھری سے زیادہ مدھرتا کسی میں نہیں تھی، لیکن وہ بھی کچھ دیر رہے، پھر ایک لمبا گیپ آیا، پھر آخر میں آئے اور آخر میں بڑی اچھی اننگز کھیلی. لیکن وہ بیچ کا گیپ جو ہے وہ موجود رہا. آپ کا رن ریٹ نیچے آ جاتا ہے، آپ کی ایوریج خراب ہوتی ہے اس طرح. شنکر جے کشن 2 لوگ ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ شنکر جے کشن ایک ہی کو کہا ہے. شنکر ہو یا جے کشن ہو، وہ ایک ہی آدمی ہے، کیونکہ انہی کے نام سے ایک بڑا کام ہمارے سامنے آتا ہے. تو میں نے بڑا غور و خوض کیا. یہ ہمارا لاہور والا بہت بڑا ایک کمپوزر او پی نیر، بڑا ہی لاجواب، لیکن اس کے ہاں بھی ایک خاص حد تک اس سے زیادہ کام نہیں کیا اس نے. شنکر جے کشن نے کام بہت زیادہ کیا. تو آج جو میں مضمون لکھنا چاہتا تھا، اور مجھے یقین تھا 1 مہینہ پہلے کہ میں نہیں لکھ پاؤں گا، اور ایگزیکٹلی وہی کچھ ہوا. میرے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو میرے بھائی کا مجھے قصہ یاد آتا ہے. سب سے چھوٹا بھائی، وہ بہت ضد کیا کرتا تھا کہ مجھے سائیکل لے کے دی جائے. وہ سائیکل نہ کبھی لے کے دی جا سکتی تھی، نہ لے کے دی گئی. احتیاطاً اس نے اپنی جمع پونجی سے پیسے خرچ کر کے 15 روپے کی ایک گھنٹی خرید لی، اور وہ آج بھی غالباً اس کے پاس وہ گھنٹی موجود ہے. تو میں نے مضمون تو نہیں لکھا، لیکن اس کا عنوان سوچ لیا تھا کہ شاعری کا شنکر جے کشن. ظفر اقبال صاحب کے بارے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مدھرتا، خوبصورتی، گمبھیرتا اور حیران کر دینے والی
ایک جادوئی کیفیت، یہ اگر شنکر جے کشن کو نصیب تھی تو اردو شاعری میں سمجھتا ہوں اردو غزل میں ظفر اقبال کو میسر۔ میں کمپیریزن اس لیے دونوں کا کیا کہ وہ بھی تخلیق کار تھے بڑے، یہ بھی بڑے تخلیق کار ہیں، اور بعض لوگوں کے نزدیک شاید یہ اچھی انالوجی نہ ہو، لیکن میں اس کو بڑی ایپٹ سمجھتا ہوں۔ اب دیکھیں آب رواں میں یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو نہ ملا، کسی کو ہم نہ ملے اور ہم کو تو نہ ملا، کاغذ کے پھول، یہ وہ ساری جو خاص بڑی شاندار خوبصورت رومانٹک باتیں ہیں وہ میرے دوستوں نے کر دی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بھی اور آپ نے بھی۔ آگے چل کے جو شاعری میں جو پختگی آنے کا آغاز ہوا نا ٹھیک ٹھاک، وہ فوری طور پہ گل آفتاب میں ہی، اور پختگی کے ساتھ ساتھ نغمگی جو ظفر اقبال کے مصروں کی پہچان ہے، خاصہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں ظفر اقبال کی ایک بہت بڑی خصوصیت مصرے کا جکڑ بند ہے، ڈھیلا مصرع لوز مصرع سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، حتیٰ کہ قافیے کے بارے میں، یعنی ایک قافیہ، آپ میں بہت سے شاعر ہیں لیکن اور اس کو سمجھتے ہیں کہ تگڑا قافیہ کیا ہوتا ہے اور پھسپھسا قافیہ کیا ہوتا ہے۔ ظفر صاحب نے حد الوسع کوشش کی ہے کہ اس سے اوائڈ کیا جائے، عیب تنافر آخری وقت تک کوشش کی، بلکہ اب بھی کوشش کرتے کرتے ایک شعر جو ان کا آج سے غالباً 25 سال 30 سال 40 سال پرانا شعر تھا، اس میں کچھ عرصہ پہلے انہوں نے ترمیم کرتے ہوئے عیب تنافر ختم کیا۔ میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ہم دونوں کی ایک بڑی خاص محفل ہوا کرتی ہے کبھی کبھار کہ جب موقع ہو تو میں اپنا بڑا وہ اسٹیریو سیٹ وغیرہ باہر لگا دیتا ہوں، صبح واک کر کے ہی آتے ہیں تو آشا بھوسلے کے گانے سنتے ہیں پھر تو میں پھر دھڑا دھڑ انہیں امپریس کرتا رہتا ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں، اور چونکہ ایک بندہ اگر ایک چیز سمجھ کے خوش ہے تو کیوں اس کو آپ جو ہے وہ گائیڈ کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ میری اپنی کلیکشن ہے، انہیں یہ نہیں پتا کہ بلوٹوتھ کے بعد یہ کسی اور کی کلیکشن ہے اور ہمارے زیر تصرف ہے۔ تو وہ شعر تو اسی دوران مجھے کبھی کبھار کچھ شعر بھی سنا دیتے ہیں۔ بہرحال آب رواں کے بعد جب گل آفتاب کا وقت آیا تو آپ دیکھیے کہ اس میں پختگی، شعری پختگی کس قدر ہے، اور میں اس گل آفتاب کی بات کر رہا ہوں جس کو جو مرمت شدہ دیوان تھا، جو میری کوششوں کا ثمر ہے۔ میں اس کا کبھی کریڈٹ نہیں کلیم کرتا، لیکن ظفر صاحب جانتے ہیں کہ میں نے کہا تھا کہ یہ آپ نے جو اصل کام کرنا تھا کر دیا، اب میرے جیسے ناچیز کے کہنے پر وہ جو آپ کے تجرباتی معاملات تھے وہ ایک سائڈ پہ کریں اور شعر کو اس کی اصلی حالت میں، تو اللہ بھلا کرے طاہر اسلم گورا کا اس نے پھر چھاپی اصلی حالت میں۔ تو ذرا اندازہ کیجئے کہ یہاں کسی کو بھی کچھ حسب آرزو ایک جگہ پر اور دوسری طرف ہے کہ کہیں پربتوں کی ترائیوں پہ ردائے رنگ تنی ہوئی، کہیں بادلوں کی بہشت میں گل آفتاب کھلا ہوا۔ یہ اس قدر میوزیکل شاعری، اس قدر میوزک جیسے لگتا ہے کسی میٹر کے تحت کسی میوزک کمپوزر نے یہ شعر کہے، شاعر نے نہیں کہے۔ تو یہ پھر سلسلہ ایک نیا آگے بڑھتا چلا گیا، اور شعری سخن اور شعری حسن جو ہے اس سے شرابور ظفر اقبال کی شاعری غبار آلود سمتوں کا سراغ کی صورت میں یہ بہت بڑا لینڈ مارک تھا، اور یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ میں غبار آلود سمتوں کا سراغ کے سحر میں اسی طرح مبتلا رہا کم از کم 15-20 سال، جس طرح حسن نثار آج بھی آب رواں کے سحر میں مبتلا ہے۔ لیکن پھر یکا میں یہ پتہ نہیں میری میرا فکل مائنڈڈنس آپ کہیں گے یا غیر مستقل مزاجی ہے کہ میں پھر غبار آلود کا بھی باغی ہو گیا، اس لیے کہ جو شاعری ظفر صاحب اب کر رہے ہیں یہ حیران کر دینے والی شاعری، پریشان کر دینے والی شاعری، کہ رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب، رات خالی ہی رہے گی میرے چاروں جانب، اور یہ کمرہ تیرے خواب سے بھر جائے گا۔ یہ عطا
یہ کہیں کہیں کبھی کبھی میسر ہوتی ہے. باقی شرارت ظفر اقبال صاحب جیسے وہ شنکر جے کشن کا ریفرنس اس لیے بھی میں دیتا ہوں کہ ایک اور یہ بھی ایک یعنی نثر میں تو شرارت ہوتی ہے، یا ایک شرارت ہے جو اکبر الہ آبادی کے ہاں پائی جاتی ہے. ایک شرارت ہے کہ جو آپ رومانس کر رہے ہوں، رومانٹک بات کر رہے ہوں، تو اس میں بھی کہ تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا. فی الحال پہ غور کریں ذرا. تجھ سے کوئی فی الحال طلب ہے نہ تمنا، اس شہر میں جیسے تیرا ہونا ہی بہت ہے. تو بے شمار میرے چنندہ شعر جو میں نے اٹھا رکھے ہیں، منتخب کر رکھے ہیں. دل چاہتا ہے کہ ایک ایک کر کے سارے سناتے جائیں، لیکن کہیں اور بھی جانا ہے، اور میں اس محفل کو انتہائی گرما گرم چھوڑ کے جانے کو اب دل تو نہیں چاہتا. ابا جی آپ کی اجازت سے، تمام دوستوں کی اجازت سے، اور یہ گستاخی نہ سمجھیے گا، میری پہلے سے کمٹمنٹ تھی، میں اس لیے جا رہا ہوں. اور میں آپ سب کو اس بات پہ اپنے آپ کے ساتھ، مجھ سمیت آپ سب حاضرین کو اس پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ عہد ظفر اقبال میں سانس لے رہے ہیں. تھینک یو، بہت شکریہ.